میرے آقا امام حسین کے بچپنے کا عالم کیا تھا؟ کتابوں میں آتا ہے کہ امام حسین کی عمر شریف کم سے کم 3 سال یا 3.5 سال کی عمر شریف تھی، اور اس عمر میں جب بھی امام حسین اکثر و بیشتر کھیلتے کھیلتے اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے تو اپنے نانا کے سینے سے لپٹ کر اور اپنے پاک اور مقدس انگلیوں سے میرے نبی کی داڑھی شریف کو کبھی پکڑتے، کبھی میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی شریف کو کبھی پکڑتے، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سے کرتے کے بٹن کھول کر اور اپنے لب رخسار سے اپنے پاک اور مقدس ہونٹوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چوما کرتے تھے۔ یہی امام حسین کی شان ہے، یہی امام حسین کا مرتبہ ہے، یعنی تبھی تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، او لوگو حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، جس نے میرے حسین سے بغاوت کی گویا کہ اس نے مجھ سے بغاوت کیا، جس نے میرے حسین سے نفرت کی گویا کہ اس نے مجھ سے نفرت کیا، اور جس نے میرے حسین سے لڑائی کی گویا کہ اس کی لڑائی مجھ سے ہوئی، گویا کہ اس کی لڑائی مجھ سے ہوئی۔ کربلا کے میدان میں یزیدی اور امام حسین کے 72 لشکروں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہی تو لڑائی ہوئی تھی، حق اور باطل کی لڑائی تھی میدان کربلا میں۔ آج کچھ لوگ ہیں جو یزیدی کو جنتی کہتے ہیں، کچھ لوگ یزیدی کو جنتی کہتے ہیں، ان سے پوچھیے کہ آپ یزیدی کو کس منہ سے جنتی کہتے ہیں، جبکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے امام حسین سے لڑائی کی گویا کہ اس کی لڑائی مجھ سے ہوئی، اور جس کی لڑائی میرے نبی سے ہوئی کبھی وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، کبھی وہ جنتی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے حسین سے نفرت کی گویا کہ اس کی نفرت مجھ سے ہوئی، اور جس نے میرے حسین کو خوش کیا گویا کہ اس نے مجھے خوش کیا، جس نے میرے حسین سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کیا۔ تو میرے دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ 10ویں محرم آنے والا ہے، 10ویں محرم کا انتظار بڑی بے صبری سے لوگ کر رہے ہیں، اور 10ویں محرم کا دن وہ آنے والا ہے جس دن امام حسین نے اپنے سر کو سجدے میں کٹایا تھا، اپنے سر کو سجدے میں کٹایا تھا۔ تو اس بیان میں ایک آپ پیغام لے لیں، اور امپورٹنٹ پیغام ہے، جس بیان پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی تو 10ویں محرم کے دن آپ سے عام لوگ تو خوش ہوئیں گے ہی، لیکن کربلا سے امام حسین بھی مسکرائیں گے۔ وہ بیان یہ ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ 10ویں محرم کے دن آپ اللہ کے واسطے، کچھ نوجوان ایسے ہیں جو 10ویں محرم کے دن ڈرنکنگ کر اور اپنے ہاتھ میں تلوار یا بھالے یا لاٹھی لے کر کے یا حسین یا علی کہتے ہیں، ڈرنکنگ کر کے، طاری ہو، دارو ہو، شراب ہو، نشے کا چیز کر کے اور نشے کا چیز استعمال کر کے وہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر، لاٹھیاں لے کر، بھالے لے کر، برچھیاں لے کر کے وہ یا علی یا حسین کی صدائیں بلند کرتا ہے، کربلا تک جاتا ہے، جلوس میں شرکت کرتا ہے اور یا علی یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر آپ نے ڈرنکنگ کر کے ہاتھ میں تلوار لے کر، لاٹھیاں لے کر، بھالے لے کر اگر آپ نے امام حسین کے نام کو پکارا ہوگا، ان کے بابا مولا علی کے نام کو پکارا ہوگا، یا علی یا حسین ڈرنکنگ کر کے پکارا ہوگا، امام حسین 10ویں محرم کے دن آپ سے خوش نہیں ہوں گے، اور آپ کو یا علی یا حسین کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ اگر 10ویں محرم کے دن امام حسین کا صدقہ چاہتے ہو آپ، تو 10ویں محرم کے دن خدا کے واسطے، اللہ کے رسول کے واسطے آپ 10ویں محرم کے دن اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر جلوس میں شرکت کرے، کربلا تک پہنچے۔ یہ کربلا تک پہنچنا اور جلوس میں شامل ہونا، ہاتھ میں تلوار لے کر یا علی یا حسین کہنا، شریعت میں کہیں سے اس کا روک نہیں ہے۔ آپ ہاتھ میں تلوار لے کر یا علی یا حسین کہیں، کربلا تک جائے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن ڈرنکنگ کر کے آپ نہ جلوس میں شرکت کریں اور نہ ہی آپ تلوار لے کر ہاتھ میں یا علی یا حسین کہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں آپ کریں گے ڈرنکنگ کر کے،
تو آپ کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام امام حسین کا میں مرتبہ بیان کر رہا ہوں، اور ایک صحابی رسول ہے جن کا نام دہیہ کلبی ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دہیہ کلبی جب بھی آیا کرتے تھے تو امام حسین آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود رہتے تھے۔ دہیہ کلبی جب بھی آتے تھے تو امام حسین آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود رہتے تھے، اور دہیہ کلبی جب بھی آتے تو امام حسین کے کھانے کے لیے کچھ پھل لے کر آتے تھے۔ جب بھی دہیہ کلبی میرے نبی کی بارگاہ میں آتے تو امام حسین کے لیے کھانے کے لیے کچھ پھل ضرور لے کر آتے، اور لے کر اتنے بار آنے لگے کہ امام حسین کو عادت پڑ گئی، اور جب بھی دہیہ کلبی میرے نبی کی بارگاہ میں آتے تو میرے نبی کی گود میں امام حسین ہوتے، تو میرے نبی کی گود سے امام حسین چھلانگ مار کر دہیہ کلبی کے گود میں چلے جاتے، اور کبھی دہیہ کلبی کے داڑھی کو پکڑتے، کبھی ان کے جیب میں ہاتھ رکھتے۔ وہ اس لیے ہاتھ رکھتے کہ دہیہ کلبی ہمیشہ امام حسین کے لیے کچھ کھانے کے لیے پھل لے کر آتے تھے، اسی لیے یہ امام حسین نبی کے گود میں سے چھلانگ مار کر دہیہ کلبی کے گود میں جاتے تھے کہ شاید میرے لیے کچھ کھانے کے لیے پھل لائے ہوں گے، اور کبھی داڑھی پکڑتے دہیہ کلبی کے، اور کبھی جیب میں ہاتھ رکھتے۔ دہیہ کلبی اپنے طرف سے پھل امام حسین کو پیش کر دیتے، اور جبریل امی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جب بھی آتے، اکثر و بیشتر جبریل امی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو دہیہ کلبی کی شکل میں آتے، اور ایک مرتبہ حضرت جبریل امی دہیہ کلبی کی شکل میں آئے تو امام حسین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام حسین نے دیکھا کہ دہیہ کلبی آ گئے، لیکن اصل میں وہ جبریل امی تھے۔ جبریل امی دہیہ کلبی کی شکل میں آئے، اور امام حسین نے دیکھا کہ دہیہ کلبی آ گئے، شاید میرے لیے پھل لے کر آئیں گے، نبی کی گود میں سے چھلانگ مار کر وہ حضرت جبریل امی کی گود میں چلے گئے۔ آقا نے دیکھا کہ یہ تو جبریل ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین کو پکڑ کے اور اپنے طرف کھینچا، یہ تو جبرائیل ہے۔ تو جبریل امی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ امام حسین کو نہ کھینچے، امام حسین کو میرے گود میں رہنے دے، اور امام حسین جس طرح میرے ساتھ حرکت کر رہے، جس طرح میرے ساتھ کر رہے ہیں کرنے دے۔ یا رسول اللہ، امام حسین کی شان وہ شان ہے کہ آپ کی بیٹی جب رات کی تاریکی میں عبادت میں لگ جاتی ہے اور امام حسین جھولا پر روتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں ارشاد فرماتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جبرائیل سدرہ پہ کیا کر رہا ہے؟ میری بیٹی، میرے محبوب کی بیٹی حضرت فاطمہ اپنے گھر میں وہ عبادت میں لگی ہے، ہماری بندگی میں لگی ہے، ان کے گھر میں تو جا کر کے امام حسین رو رہے ہیں، ان کو تم جھولا جھلاؤ۔ تو یہ جبریل امی فرماتے ہیں کہ ان کو تم جھولا جھلاؤ۔ یہ شان امام حسین کی ہے کہ جبریل امی جس کے لیے سدرۃ المنتہا چھوڑ کر کے جھولا جھلانے کے لیے آئے، اسے امام حسین کہتے ہیں۔